کہ پانی وہاں سے عبور کر کے آ جاتا ہے اور بدن تک پہنچ جاتا ہے تو اس چیز کا ہٹانا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 3 پر کہتے ہیں کہ اگر کوئی مثلا اسکارف، روسری، یا کہتے ہیں کہ اگر چیزی معذرت کیسا اگر چیزی روی سر یا پاہا مثل کلاه و روسری، اگر خود سر پر یا پاؤں پر کوئی ایسی چیز مثلا ٹوپی ہے یا مثلا روسری ہے، اب یا مثلا جوراب ہے جسے موزہ کہتے ہیں اردو میں اور جوراب کہتے ہیں فارسی زبان میں، کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ نازک ہی کیوں نہ ہوں، مس کرتے وقت ان کو ہٹانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ چون در مس دست باید بر سر و پاہا کشیده شود، مس میں ضروری ہے کہ خود ہاتھ ان چیزوں پر و بین دست و محل ہیچ چیزی فاصلے نہ شود، کوئی چیز فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 4 کہتے ہیں کہ دیکھیں کبھی کبھی آپ اس قلم کے ذریعے سے آپ ہاتھ پر لکھتے ہیں، خطوط قلم خودکار، ایک مرتبہ وہ سیاہی ہے، ایک مرتبہ بال پوائنٹ ہے، بال پوائنٹ کی جو سیاہی ہے وہ غلیظ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یا مثلا لکہائے رنگ، آپ رنگ کرتے ہیں کسی کپڑے کو اور اس کے نشان اور دھبے جو ہے ہاتھ پر موجود ہیں، یا کوئی ایسی کریم وغیرہ استعمال کرتے ہیں جو کریم آپ کے لیے بہت مرطوب قسم کی ہے، تو ان صورتوں میں اور چرب ہے ان صورتوں میں وہ چونکہ رکاوٹ کا سبب ہے، وضو نہیں کر سکتے آپ ان سے۔ بس اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر بہت کم ہو اور جرم نہ ہو اس میں، یا اتنی کم ہو کہ وہ رکاوٹ کا سبب نہ بنے تو اشکال نہیں ہے، لیکن اگر جرم ہو یا وہ چربی اتنی زیادہ ہو کہ وہ رکاوٹ کا سبب بنتا ہے تو اس طرح ضروری ہے کہ وہ پہلے صاف کرنا چاہیے، برطرف کرنا چاہیے، تاکہ وضو کے اعضاء بغیر کسی رکاوٹ اور معنی کے دھوئے اور مسح کیے جا سکیں۔ اب بحث ہے کیفیت وضو کے لیے شرائط کیا ہیں۔ سب سے پہلے ترتیب، انشاءاللہ اب ہم اس کو ایک دو مسائل بیان کرنے کے بعد اسی پہ اکتفا کریں گے۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ کارهای وضو بدین ترتیب باید انجام شود، مندرجہ ذیل ترتیب سے وضو کے افعال اور اعمال انجام دینے چاہیے۔ نمبر 1 شستن صورت، چہرے کا دھونا۔ نمبر 2 شستن دست راست، رائٹ ہاتھ کا دھونا۔ نمبر 3 لیفٹ ہینڈ کا دھونا۔ نمبر 4 سر کا مس۔ نمبر 5 ٹھیک ہے مس ہے پائے راست، اور 6 نمبر پر مس ہے پائے چپ۔ میں نے بتا دیا کہ راست وہی رائٹ کو کہتے ہیں، چپ لیفٹ کو کہتے ہیں۔ ہم اپنی زبان میں راست کو دایاں اور چپ کو بایاں کہتے ہیں کہ اگر یہ ترتیب باصطلاح رعایت نہ کی گئی، اس ترتیب کی رعایت نہ کی گئی، اگر یہ ترتیب لحاظ نہ رکھا گیا اس ترتیب کا، تو وضو باطل ہے۔ مثلا فرض کریں آپ آگے پیچھے کر دیتے ہیں، پہلے دستے چپ دھوتے ہیں پھر دستے راست دھوتے ہیں، اور ترتیب بہم خور دیے باصطلاح ترتیب کا لحاظ نہیں رکھا، باطل ہو جائے گا۔ یا آپ پہلے اس میں مس کرتے وقت پہلے پاؤں کا مسح کرتے ہیں پھر سر کا مس کرتے ہیں، پھر بھی ترتیب بہم خور۔ یا آپ پہلے لیفٹ پاؤں کا مس کرتے ہیں پھر رائٹ کا مس کرتے ہیں، تو پھر بھی چونکہ ترتیب کا لحاظ نہیں رکھا گیا اس لیے وضو باطل ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر ترتیب اعمال وضو بہم بخورت وضو باطل ہے۔ موالات یہ نہیں یہ کہ یہ وضو کے افعال اور اعمال جو ہیں
ایک دوسرے کے پے در پے مسلسل انجام دیے جائیں اور فاصلہ اعمال وضو کے درمیان میں نہیں ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پر اگر وضو کے اعمال اور افعال کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہو کہ وقتی میخواہد جائرہ بشوید یا میس کند رطوبت جواہی کے پیش ازاں شستے یا میس کردے خوش شدے وضو باطل ہے. میں مثال بھی دے چکا ہوں پہلے اس کی کہ اگر اتنا فاصلہ ہو کہ پہلے مثلا فرض کریں وہ دھو چکا ہے پیشانی کو, اب دایاں ہاتھ دھونا چاہتا ہے اور پیشانی اور دائیں ہاتھ کے دھونے کے درمیان میں اتنا وقفہ ہے کہ وہ پیشانی پر رطوبت باقی نہیں رہتی, ختم ہو جاتی ہے. پیشانی سے مراد وہی چہرہ ہے, ممکن ہے لفظ پیشانی سے آپ کسی اور طرف سے مراد یہ ہے کہ چہرہ, یہ چہرے پر پورے مکمل چہرے پر پانی خشک ہو جاتا ہے, یا ایک راست طرف کو دھویا ہے اب چاہتا ہے کہ لیفٹ سائیڈ کو دھوئے ہاتھ کے لحاظ سے, اور وہ فاصلہ اتنا ہے کہ رائٹ ہینڈ کا جتنا پانی تھا وہ خشک ہو جاتا ہے, تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں وضو باطل ہے. لیکن کہتے ہیں اگر بر اثر گرمی ہوا یا حرارت بدن خشک شود نہ بجہت طولانی شدن وضو, مثلا بہت گرم ایریا ہوتا ہے نا, ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں, آپ یہاں بندر عباس جائیں بہت گرم ایریا ہے, یا زاہدان جائیں, سیستان جائیں, بلوچستان جائیں بہت گرم ایریا ہے, یا پاکستان میں آپ جائیں سندھ میں, ملتان میں, سبی میں بہت شدید چونکہ گرم ایریا ہے نا اس طرح کے, تو وہاں کہتے ہیں کہ اگر ہوا کی گرمی کی وجہ سے یا بدن کی حرارت کی وجہ سے وہ پانی خشک ہو جاتا ہے, فاصلہ نہیں ہے, فاصلہ نہیں ہے, وہ بس پہلے اس نے چہرے کو دھویا اور پھر شروع ہو گیا, اس میں کوئی فاصلہ نہیں, لیکن ہوا اتنی گرم ہے شدت گرما کی وجہ سے وہ خشک ہو جا رہا ہے, تو کہتے کوئی مشکل نہیں ہے. دوسرے نمبر پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ دوسروں سے کمک اور مدد اور ہیلپ وضو میں نہیں لینی چاہیے. نمبر 1 کہتے ہیں جو شخص خود وضو کے اعمال انجام دے سکتا ہے اسے دوسرے سے مدد مانگنی نہیں چاہیے, مدد نہیں کرنی چاہیے کسی اور کو, اور یہ مدد کسی سے نہ مانگے. کہتے ہیں کہ اگر شخص دیگری صورت و دست سے اورا بشوید و یا میں سے اورا انجام دے تو وضو باطل ہے. ابھی بھی بیان کر چکا ہوں میں اس کو. اگر کوئی دوسرا شخص ایک بیمار کو وضو کروا رہا ہے اور پہلے چہرہ دھو رہا ہے اپنے ہاتھ سے اس دوسرے کا, تو کہتے ہیں باطل ہے وضو. ولی برائے او آپ بھی آورد یا آپ را غیر مکنت مانی ندارت. مثلا آپ کہتے ہیں نا کہ جاؤ بیٹا پانی لے آؤ میں وضو کروں گا, وضو وہ خود کر رہا ہے لیکن وضو کا پانی منگوا رہا ہے کسی سے, تو کیا یہ بھی مشکل ہے؟ کہتے ہیں نہیں, کوئی مشکل نہیں ہے, وضو صحیح ہے اس کا. و اگر آب را در دست او بریزد وضو گیرند خودش به صورت بریزد یا بر دست بریزد و کمک دهنده در شستن اعضاء وضو دخالتی نداشته باشه وضو صحیح ہے. مثلا وہ کہتا ہے کہ پانی آپ ڈالو میرے ہاتھ پہ, ٹھیک ہے, کسی لوٹے میں وہ پانی لیا ہوا ہے اور وہ ایسے لوٹے کو کیا ہوا ہے, پانی خود اس کے ہاتھ پہ آ رہا ہے, خود وہ ہاتھ سے چہرے کو دھو رہا ہے, ہاتھوں کو دھو رہا ہے. کہتے ہیں اگر اس طرح ہو تو چونکہ یہ خود وضو کر رہا ہے افعال وضو, فقط وہ پانی ڈالنا معنی نہیں ہوتا, لذا وضو اس کا صحیح ہے. دوسرے نمبر پر کہتے ہیں کہ کسی کے نمی تمانا وضو بگیرد باید نائب بگیرد کہ اورا وضو دہد و چنانچہ مزہم بخواہد در صورتی کہ بتواند باید بدہد ولی خود او باید نیت وضو کند. مثلا ایک شخص اصلاً قادر نہیں ہے, کسی بھی صورت میں خود وضو نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ اسے ایک نائب کی ضرورت ہے, نائب لے لے. وہ نائب اگر اسے قیمت بھی مانگتا ہے, اجر مانگتا ہے, کہتے ہیں کہ میں مزدوری دے دو, اتنی مزدوری دو گے میں نائب بنوں گا وضو میں آپ کا, تو کہتے ہیں کہ اگر توان رکھتا ہو, طاقت ہو تو دے دے اسے,
لیکن خود وضو کی نیت خود اسے کرنا چاہیے. وضو کرنے کے لیے جو شخص کے لیے شرائط ہیں، شرائط وضو گیرندے، وہ 3 شرطیں ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو شخص جانتا ہے کہ اگر وضو کرے گا تو بیمار ہو جائے گا، یا اسے ڈر اور خوف ہے کہ وضو کروں تو بیمار ہو جاؤں، یعنی بیمار ہونے کا خوف ہے. ایک مرتبہ یقین ہے، علم ہے کہ وضو کروں گا تو مریض ہو جاؤں گا. یہ دوسرے نمبر پر وہ ڈر رہا ہے کہ اگر وضو کروں گا تو بیمار ہو جاؤں گا، تو اسے چاہیے کہ تیمم کرے. اس صورت میں یعنی یہ جانتے ہوئے بھی کہ اگر وضو کروں گا تو بیمار ہو جاؤں گا اور وضو کرتا ہے تو وضو اس کا باطل ہو جائے گا. اگر نہ جانتا ہو کہ پانی اس کے لیے مضر ہے یا مضر نہیں ہے، اگر نہ جانت کہ آپ برائے ضرر دارد، اگر وہ نہ جانتا ہو کہ آپ اس کے لیے پانی ضرر ہو، نقصان دہ ہو، اور وضو کرے اور بعد میں یہ سمجھے کہ پانی تو اس کے لیے نقصان دہ تھا تو وضو اس کا صحیح ہے. دوسری صورت میں یوں کہنا تھا، دوسری شرط میں کہ وضو باید بقصد قربت انجام شود. ظاہر قصد قربت کے علاوہ وضو اگر کیا جائے گا تو وضو صحیح نہیں ہے. یعنی قصد قربت کیا مسئلہ، کس نیت سے کرنا چاہیے، کس ارادے اور قصد سے؟ کہتے ہیں کہ یعنی برائے انجام فرمان خداوند عالم وضو بگیرد. خداوند سبحان، خداوند متعال، خداوند عالم کے حکم بجا لانے کی نیت سے وضو کرے تو اسے ہم کہتے ہیں یہ قربت کی نیت سے وضو کرے. نمبر 3 کہتے ہیں کہ آج ضروری ہے زبان سے ادا کرے کہ میں وضو کر رہا ہوں. کہتے ہیں نہیں، لازم نہیں ہے. یا کیا ضروری ہے کہ دل میں یہ اس دل سے گزر جائے اس طرح کہ وضو کروں یا مثلا فلاں، بلکہ کہتے ہیں یہی مقدار کافی ہے کہ می داند وضو می گیرد کافی. یعنی یہ جانتا ہو، اتنا جانتا ہو کہ میں وضو کر رہا ہوں تو اتنا کافی ہے. اگر اس سے پوچھا جائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو وہ جواب میں یہی کہ وضو کر رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں، اتنا یہی نیت کافی ہے، اتنی نیت. اب یہاں ایک مسئلہ ہے، اس کے بعد وضو جبیرہ ہے. وضو جبیرہ کو انشاءاللہ ہم بعد میں جلسے میں شروع کریں گے. مسئلہ، اگر وقت نماز اتنا کم ہو، تنگ ہو، ضیق ہو کہ اگر وہ وضو کرتا ہے تو تمام نماز یا نماز کا ایک حصہ وقت کے بعد پڑھنا پڑ رہا ہے اسے، تو کہتے ہیں اس کو چاہیے کہ تیمم کر کے نماز ادا کرے. یہاں وضو کرنا ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے. بس مسئلہ یہ ہوا، اگر وقت نماز بے قدری تنگ ہے، اس حد تک نماز کا وقت ضیق اور تنگ ہے، اگر وضو بھی گیرد، اگر وضو کرے گا تو مکمل نماز یا قسمتی اذان بعد از وقت خواندہ میشود، یعنی وقت گزرنے کے بعد وہ پڑھ رہا ہے یا پڑھی جائے گی، تو اس صورت میں باید تیمم کرے. یہی آخری مسئلہ تھا. یہ صفحہ نمبر 70 پر وضو جبیرہ کا مسئلہ ہے. انشاءاللہ اس کی کیفیت، اس کا طریقہ، اس کی تعریف، اس کے مسائل اور اس کے بعد شکیات وضو اور باقی جو مسائل ہیں اس بحث میں بعد میں بیان کریں گے انشاءاللہ ہم. اور انہی الفاظ پر اکتفا کرتے ہوئے ہم یہی کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم